کی طبیعت علیل ہے. کیا ہے طبیعت؟ علیل ہے، بیمار ہے. لوگوں اپنے سینوں میں یہ عقیدہ لے کر جانا جو میں دے کر جانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کو مطلب پہ کھڑا کر دیا گیا. حضرت ابو بکر امامت کرنے لگے. میرے نبی حجرہ عائشہ میں ہے. اے لوگوں ذرا غور کرنا، ایمان کے کانوں سے سننا. تمام صحابہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، جماعت میں نماز ہو رہی ہے. حدیث کا جملہ ہے فی الصلاۃ، یعنی دوران نماز. سبحان اللہ. نماز کے پہلے یا بعد نہیں، بعد الصلاۃ نہیں، قبل الصلاۃ نہیں، بلکہ فی الصلاۃ. نماز میں جب سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز جب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی نے اپنا چہرہ حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کے میرے نبی نے چہرہ باہر نکالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بول دے سبحان اللہ، اور زور سے بول دے سبحان اللہ. ایک پیاری بات اور بتاؤں گا. اصل میں کچھ لوگ یہاں سب سمجھدار بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے یہ بات میں کرنے لگ گیا. یہ بلٹ جلدی ہٹاؤ یہاں سے. کس کی ہے؟ جلدی ہٹ جا تو ٹھیک ہے. ان پہ پابندیاں بلٹوں پہ صحیح لگائی ہیں گورنمنٹ نے. یہ واقعی ڈسٹرب کرتی ہے، بہت آواز کرتی ہے. یہ بڑی پیاری بات چل رہی ہے. ایک بات بھی اگر چھوٹ گئی نا تو ایسا ہو جائے گا کہ مولانا کہہ رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، تو سمجھ میں آ گیا پیاز کھانا حرام. ہاں، اس لیے ایک جملہ بھی آپ کا چھوٹنے نہ پائے. کیا بات ہے. توجہ فرمایا. ارشاد. کبھی مدینہ شریف ہو جو جا کے دیکھنا، جو روضہ رسول ہے یہی حجرہ عائشہ تھا. جو روضہ رسول ہے آج کا یہی حجرہ، زور سے بولے، یہی حجرہ عائشہ. جو گنبد خضرا ہے جہاں، یہ گنبد پہ بھی سبز رنگ اب ہے، پہلے اس پہ سرخ رنگ تھا، اب یہ سبز کر دیا ہے. بہرحال پہلے سرخ گنبد تھا، اب یہ سبز گنبد ہے. تو یہ جو مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی کے پیچھے کی سائیڈ میں ہے حجرہ عائشہ. پیچھے کی سائیڈ میں، ہاں، اور لیفٹ کی جانب، بائیں جانب پیچھے. یہ قبلہ شریف ادھر ہے، جدھر میرا منہ ادھر ہے نا قبلہ. جی ادھر. اب نماز پڑھنا ہے، میں نماز پڑھوں گا تو ادھر چہرہ کر کے پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا؟ جی. تو میرے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ بھی ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نبی کا گھر ہے اس کونے پر پیچھے. توجہ کرنا، جانا تو کبھی دیکھنا. میرے نبی نے حجرہ عائشہ سے اپنے چہرے کو باہر نکالا. انس ابن مالک فرماتے ہیں سارے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا چہرہ آگے کی طرف تھا، کعبے کی طرف. انہوں نے نماز میں اپنا چہرہ کعبے سے ہٹا کے مصطفیٰ کی طرف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کی طرف ادھر کر دیا. اللہ اللہ ادھر کر دیا. اب فتویٰ پوچھو تو فتویٰ کس کی طاقت ہے؟ آمینہ کا لال موجود ہے. انس ابن مالک فرماتے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا نمازیں ٹوٹ گئی، نبی نے فرمایا جتنی پلٹیاں ہو گئی ہیں باقی کی نماز پوری کر لو. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. اب جملہ میں اپنا عقیدہ اس پر پیش کر دوں. میں نے عالم تصور میں پوچھا ہو صحابہ، چہرہ نماز میں کعبے کی طرف ہوتا ہے، یہ کون سی نماز ہے کہ آپ نے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف کر دیا؟ تو صحابہ کی جماعت سے عالم تصور میں جواب ملا، وہ گلفام کان کھول کے سن، جدھر چہرہ پہلے تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، اور جدھر چہرہ اب ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے. کبھی تو بریلی کا رضا بولا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ صحابہ ہیں کہ نماز میں بھی ہیں تو خیال رسول تو دور کی بات ہے، وہ تو دیدار رسول بھی نماز میں کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بولو نا یار سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی نا؟
سبحان اللہ. میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل بنانے کے لائق ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی. لوگوں اگر کسی کو پیشوا بنانا چاہتے ہو تو وہ ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. لوگوں اگر پوری زندگی کسی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو وہ ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. باضابطہ طور سے تقریر میں نے شروع کر دی ہے، اب مکمل طور سے خاموش ہو کر کے اور ایک طرف ذہن لگا کر کے میری تقریر کو سنیں. حضرات آج ہماری زندگیوں میں دیکھو کہ ہم کسی فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی ہماری بیٹی یا بہن کسی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، ہم کسی مالدار کو یا کسی یوٹیوبر کو یا کسی ٹک ٹاکر کو یا کسی موبائل باز کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. مگر خدا کی قسم قرآن نے کہہ دیا تمہارے لیے سب سے بہترین اگر نمونہ ہے تو مصطفیٰ کی زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو 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 کس کی زندگی ہے؟ زور سے بولیں. مصطفیٰ کی. آج پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے تو لوگوں ریسرچ کرتے وہیں آ کر رک رہی ہے. پوری دنیا کی سوئی جہاں سے 1400 سال پہلے شروع ہوئی تھی، لوگوں دنیا کہتی ہے ترقی کر گئی ترقی کر گئی. پوری دنیا کہتی ہے ہم بہت آگے بڑھ گئے ہم بہت آگے بڑھ گئے. لوگوں ذرا غور کرو، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جس نے دماغ کی سرجری کرنا پوری دنیا کو سکھایا، جو دماغ کی اوپن سرجری کرنے کا نظام پوری دنیا کو دیا، وہ کہتا ہے اس ڈاکٹر کا بیان سنے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دوا، کوئی بھی انجیکشن، کوئی بھی ڈاکٹر اتنا بہتر علاج نہیں کر سکتا جتنا بہتر علاج نماز میں سجدے سے دماغ کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ڈاکٹر کا کہنا جس نے دماغ کی اوپن سرجری کی، وہ کہتا ہے کہ جتنا بہتر علاج دماغ کا سجدے میں ہے اتنا بہتر علاج نہ کوئی کیپسول، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ٹیبلٹ، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی ڈاکٹر. کہا کس طرح تو نے یہ بات بیان کر دی؟ ڈاکٹر بتا. تو کہنے لگا میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو دماغ نیچے چلا جاتا ہے، دل اوپر آ جاتا ہے، اور دل پوری باڈی میں بلڈ کو سپلائی کرتا ہے. جب دماغ نیچے ہوگا تو دل سپلائی دماغ کی باریک باریک نسوں میں بلڈ اچھے سے سپلائی کر دے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار ایک بات بتاؤ، پانی اوپر کو چڑھاؤ مشکل سے چڑھے گا نہیں، اور نیچے کو کر دو تو آسانی سے جائے گا نہیں. ارے بتائیے آپ، موٹر کی ضرورت نہیں ہے، اوپر ٹینک میں آپ ایک نلکی ڈالو، منہ سے سوت کے چوس کے نیچے کو ڈال دو، خود ہی ٹینک خالی ہو جائے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اوپر چڑھاؤ گے تو موٹر چاہیے، اور سادہ موٹر بھی کام نہیں کرے گی، سیلو جیٹ چاہیے. جتنا اوپر ہوگا اتنا ہی موٹر ہائی فائی چاہیے. تو دماغ اوپر ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ باریک باریک نسیں ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ باریک نسوں میں کبھی کبھی ہارٹ جو دل ہے اچھے سے پمپنگ نہیں کر پاتا، اچھے سے دماغ کی نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن نہیں کر پاتا. تو جب مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہیڈ یعنی دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے، پھر بلڈ آسانی سے باریک نسوں میں دوڑ جاتا ہے. اگر مسلمان نماز پڑھتا رہے تو دماغ کا مریض نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے زور سے بولو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی گلفان رضا صاحب، نعرے تکبیر. کیا بات ہے. اے جبہ قبہ، شور مچا کر رکھ دیا. یا خدا کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے رٹی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، اور مجمع نہ مجھ سے اگر سامنے بالکل میری طرف متوجہ نہ ہو تو میں بھول جاتا ہوں. اور میری تقریر 1 گھنٹہ ہونے والی ہے، 10 منٹ اور بول دوں گا، بات ختم ہے. آپ نہیں سننا مت سننا، کوئی بات نہیں، میرا 1 گھنٹہ ہو گیا. لیکن اتنی کام کی باتیں بتا رہا ہوں نا خدا کی قسم. میں نے فاضل طب کیا الحمدللہ، اور میرے جو استاد ہیں وہ اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے حکیم ہیں کہ چھوٹا موٹا حکیم ان کا پانی بھرے. علامہ اسحاق رضوی بہت بڑے ادیب بھی ہیں، بہت بڑے حکیم بھی ہیں. واہ واہ شک بے شک بہت بڑے حکیم ہیں. اب ذرا سنیں آپ،
دماغ کی بہت باریک باریک نسیں ہوتی ہیں، بہت باریک باریک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان میں کبھی کبھی بلڈ نہیں جاتا تو ڈاکٹر کہتا ہے ایم آر آئی کرنے کے بعد، سی ٹی اسکین کرنے کے بعد کہتا ہے دماغ کی نسیں سوکھ گئی. یہ سنا ہوگا آپ نے. وہ سوکھتی نہیں ہے، نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن برقرار نہیں رہ پاتا، وہ سوکھنا ہے. جی سجدہ جب کرو گے، واہ واہ ہائے ہائے، اور نبی نے فرمایا اپنے سجدے کو لمبا کرو. سبحان اللہ سبحان ہائے اللہ. ہائے سبحان اللہ. دینی اعتبار سے تو فوائد ہے، مگر طبی اعتبار سے بھی فائدہ. جتنی دیر سجدے میں رہو گے اتنی دیر دماغ کی باریک باریک نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن اچھے سے ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کرتے ہو، ابھی بات کہہ رہا تھا، بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا، نماز پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ سب سے اچھا وظیفہ ہے، تیرے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میرے پیارے، جب تم سجدے میں ہوگے، سر سجدے میں ہوگا، زبان پر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ارے ماشاءاللہ. کیا نام ہے بیٹے کا؟ عبد الرحمان. ابھی کریں گے انشاءاللہ، یہ مجھے دے دیے. میں تھوڑی سی تقریر کر لوں، اس کے بعد بات کروں گا. عبد الرحمان کے والد نے، جن کا بچہ حافظ ہوا ماشاءاللہ، 8,000 روپے مدرسے کو دیے ہیں. جنہیں جنہیں دینا ہے وہ پیسے بالکل نکال کر تیار رکھیں، تقریر کے بعد میں بولوں گا، لیکن پہلے بات سننے، بڑی قیمتی باتیں چل رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو بھولنے کی بیماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بال جھڑنے کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں، کچھ تو نیچرل ہو جاتی ہیں بیماریاں، لیکن زیادہ تر جو ہیں، لوگوں سجدے کرو دماغ تر رہے گا، تر. جھگڑے جو گھر گھر میں، ساس بہو کو نہیں ایک آنکھ دیکھنا چاہ رہی ہے، اور بہو ساس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے. جھگڑے انہیں نمازوں میں لگاؤ. یہ نہ ساس پڑھ رہی ہے نہ بہو پڑھ رہی ہے، دونوں خرافاتی بنی پھر رہی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خرافاتیں جو بنی پھر رہی ہیں، خدا کی قسم یہ نمازیں پڑھیں گی، ان کی خرافات ہے، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا. دماغ ٹھنڈا ہی کہاں ہے ان کا؟ دونوں کو لگا دو ادھر. ٹھنڈا ہی نہیں ہے ان کا. کیا بات ہے. اگر شوہر صاحب پریشان ہو تو دونوں کو لگا دو. اماں کو بھی کہو اماں تم بھی نماز پڑھو، چاہے میں کھانا ہوٹل سے لے آؤں اماں، مگر تم نماز پڑھ لو. اور بیوی سے بھی کہنا محترمہ چاہے کھانا ہوٹل سے آ جائے گا 2-4 ہفتہ، مگر تم نماز پڑھ لو. انہیں نماز سے لگاؤ ذرا. پھر دیکھنا، یہ ایسا تعویذ دے کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم آٹومیٹک دیکھنا گھروں میں ٹھنڈک آ جائے گی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. اور قرآن ویسے بھی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب یہ خالی رہیں گی، کبھی چغلی کریں گی، بے حیائی کریں گی، بری باتیں کریں گی، نماز سے لگا دو گے، چغلیاں بند، بے حیائی بند، بری باتیں بند، دماغ ٹھنڈا، گھر میں لگ جائے گا سلامتی کا جھنڈا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دماغ ٹھنڈا. دماغ ٹھنڈا. بہت زبردست ٹانک ہے نماز، لاجواب ٹانک ہے. یہاں تو جا رہی ہیں میاں ہماری ساس ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری ساس مان کے نہیں دیتی، بڑی بڑبڑ کرتی ہے، بڑی بڑبڑ کرتی ہے، بڑی لڑتی رہتی ہے. ہم نے کہا میاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے میری بہن، خدا کی قسم جھگڑے ختم ہو جائیں. یقین ماننا 99% جو جھگڑے ہمارے یہاں کے خواتین میں وہ صرف بے نمازی کی وجہ سے. نمازیں پڑھنے کا لگا دو، انشاءاللہ صبر دیا جائے گا انشاءاللہ. نمازی بہن لڑتی ہے. ہاں انشاءاللہ. اپنے گھروں میں بچیوں کو نمازی بنا دو، سکون آ جائے گا. یہ دماغ کی جو نفع ہے نا. اچھا آج کل ارے مراد آباد جا کر کے دیکھو میرے بھائی، سب سے زیادہ فیس اگر کسی ڈاکٹر کی ہے تو دماغ والے ڈاکٹر کی ہے. حضرت صحیح بتا رہا ہوں میں، سب سے زیادہ فیس دماغ والے ڈاکٹر کی ہے. ایک ڈاکٹر کا تو بھائی 1 ہفتہ پہلے نمبر لگانا پڑتا. اتنے پاگل گھوم رہے ہیں دنیا میں. بس یہ ہے یار، جب نماز نہیں پڑھو گے تو یار تم سے بڑا پاگل کون ہوگا یار. نماز پڑھو، اللہ سے بات ہو رہی ہے. بہت اچھی بات. نماز پڑھو، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تم کرنے تم سے بڑا پاگل کون ہے. جب نہیں مان رہے تم تو 2 کروڑ دوبارہ 1200 روپے.
نہیں مانتے دیو ہائے ہائے ذرا غور کریں نمازیں شروع کر دو یہ دماغوں کی نسوں کے جو خون ہے نا یہ بلڈ یہ خشک ہوگا خوش انہیں چلاؤ اب یہ نمازوں سے چلیں گے